بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور میں کوئی لمبی یہاں پہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب جس طریقے سے بھی دیکھ لیں آپ, جس اینگل سے بھی دیکھ لیں آپ, سیاستدان تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے, اور جس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی کوشچن مارکس نہیں ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو پارٹی ورکر, اپنے آپ کو کہتے ہیں پارٹی ورکر, پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں میں, آج بھی یہی بات کہتے ہیں اور یہی لفظ یوز کرتے ہیں. اور کمیٹڈ, سو مچ کمیٹڈ کہ جو بھی ٹائم ہو, ہارڈ ٹائمز ہوں, ٹف ٹائمز ہوں, برا وقت ہو, اچھا وقت ہو, ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں, اور کبھی ہم نے ان کے ٹینشن میں نہیں دیکھا. اور ایک قصہ تھوڑا سا یاد آ گیا مجھے چھوٹا سا, کہ ایک مرتبہ آصف زرداری صاحب نے مجھے بلایا, پریزیڈنٹ تھے اس وقت پاکستان کے, اور مہربانی کی انہوں نے کہا جی کہ آئیں چائے پیتے ہیں. تو میں صبح چلا گیا. تو اس زمانے میں اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وہ بہت نالاں تھے پیپلز پارٹی کی حکومت سے, اور اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب پہ, اور ہم دیکھتے تھے کہ بڑا ایک راکی سچویشن تھی, اور اسپیشلی ان دا سپریم کورٹ. تو آصف زرداری صاحب سے میں نے کہا جی کہ آپ تو بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں, اور یو جسٹ واچنگ دا ٹی وی, تو یہاں پہ تو اتنا ایشو بنا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کبھی اٹارنی جنرل کو بلا لیتے ہیں, کبھی نیب کے چیئرمین کو بلا لیتے ہیں, کبھی کسی کو گھر بھیج دیتے ہیں, کبھی کسی کو, اور ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی باری مجھے لگتا ہے آنے والی ہے. انہوں نے کہا ریلیکس ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, and these are the things which are going to happen and nobody can stop them, and this is like evolution process, وہ یہ چلتا رہتا ہے. سو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ ریلیکس ہو, چائے پئیں, اور ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے. سو I was really impressed by آصف زرداری صاحب. میں نے کہا آصف زرداری صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, آپ تو یہاں پہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے, باہر تو ادھر رولا پڑا ہوا ہے. So he said don't worry, relax. سو اس سے ایک روز پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اٹارنی جنرل جنیوا کا, کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وہ کہتے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ آپ جناب خط لکھیں, اور خط لکھیں پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کہ جناب ان کا کیس جو ہے وہ ری اوپن پروبیبلی کیا جائے یا جو بھی. تو لیکن اس وقت کے اٹارنی جنرل جنیوا ڈینیل زپیلی نے مجھے آ کے ایک دو روز پہلے ہی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جو کیس ہے وہ ٹائم بار ہو چکا ہے. سو اینی ویز, ایک چھوٹا سا قصہ تھا, سنانا اس لیے ضروری سمجھتا تھا کہ بڑے ریلیکس تھے. اور شاہ صاحب کو بھی جب دیکھتے ہیں ہم ریلیکس رہتے ہیں. جب سکھر میں ناظم تھے اس وقت بھی ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے. سو کبھی ہم نے ان کو پریشان نہیں دیکھا, اور ابھی جو سچویشن ہے اس میں بھی یہ ہنس رہے ہیں. شاہ صاحب کی کیا وجہ کیا ہے؟ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, ٹینشن ہو, پرابلم ہو, ایشوز ہوں, لیکن پھر بھی آپ مسکرا کے ہنس کھیل کے چلے جاتے ہیں. میڈیا ٹاک ہو سو مچ سو, اور اس میں اگر ہارڈ کوشچنز بھی آتے ہیں تو آپ اس کو بھی مسکرا دیتے ہیں اور بڑے آرام سے جواب اپنا ضرور دیتے ہیں, لیکن دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہنستے ہی رہنا چاہیے, اس کو ایزی لینا چاہیے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا, ٹینشن دینے کا ہے؟ نہیں, دینے کا بھی نہیں ہے, میں تو دیتا بھی نہیں, نہ لینے کا ہے نہ دینے کا ہے. تو بس سب ٹھیک ہے, اللہ خیر کرتا ہے جی, جو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو ٹینشن کیوں لے آدمی, ٹینس کیوں رہے؟ صحیح بات ہے, صحیح اس لیے رہتے ہیں, اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے, سب ٹھیک ہے, آل ویل. اچھا, بڑے الزامات بھی لگ جاتے ہیں آپ پہ, آپ کو کرٹیسائز بھی کر دیتے ہیں, آپ کو شاباشی بھی مل جاتی ہے لوگوں کی طرف سے, وہ تو لیکن پھر بھی آپ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کا. خیر, ایک حصہ ہے سر, پارٹ آف گیم, اس طرح تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, ایک اسلام آباد میں ایک بڑی چیز گرم ہے, اینڈ اٹس ویری ہاٹ, اسپیشلی ان دا ڈرائنگ رومز. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سیاست ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. خبریں تو ساری وہیں سے جنریٹ ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ رات کو کوہیبن سگار لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور حکومتیں گراتے بھی ہیں, اور اس کے بعد بناتے بھی ہیں. اور ابھی جو وہاں پہ سینیریو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ڈراپ میں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, اور فیس پہ جو نون لیگ ہے, ہیٹ فیس پہ نون لیگ فیس کر رہی ہے.
لیکن پیپلز پارٹی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, اور سو مچ سو کہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جو بات کی جاتی ہے اور جس سے میں کسی حد تک مطلب کہ انالیسس کیا جائے, 2+2 کیا جائے تو ہو بھی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہ عمران خان جو ہے وہ سیٹیں عمران خان زیادہ نکالے گا الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں, اگر کو میں کوٹس میں کہہ رہا ہوں, اگر ہوتے ہیں تو سیٹیں عمران خان زیادہ نکالے گا, لیکن حکومت جو ہے پیپلز پارٹی بنائے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایک تو ظاہر ہے آپ کا اپنا اندازہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کوئی زیادہ سیٹیں نکالیں گے اچھا اگر الیکشن ہوتے ہیں. اور ہم تو بہت پر امید ہیں کہ الیکشن ہوگی تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور کولیشن گورنمنٹ ہوگی, اور ہماری تو دعا ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا. الیکشن یہ جو ایک بن گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی بہت بڑی مقبولیت ہے خان صاحب, اور ابھی حالیہ بھی کہ الیکشن ہوا ہے ڈیرہ غازی خان کو, اس پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ جی دیکھیں اتنے ووٹ وہ لے گیا. حالانکہ آپ کو تو خود بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ دو بڑے گروپ جو تھے وہ آپس میں ایک ہو گئے, کیونکہ جعفر مرحوم صاحب جو تھے لغاری صاحب اور دریشک جو وہاں پہ فیملی ہے ان کے آپس میں قبائلی بہت بڑا ووٹ ہے ان کا. تو دریشک صاحبان نے کہا کہ جی چلیں یہ کچھ عرصے کی سیٹ ہے, تو وہ کوئی بھی ان کی ایک ہوا ہے آپس میں, اس پہ میں نہیں جاتا. تو اس وجہ سے وہ ایک بڑا ووٹ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اتنے ووٹ لیے ہیں, حالانکہ وہ آپس میں ان کا جو اتحاد ہوا ہے اس وجہ سے. سندھ میں بھی بڑے دعوے کرتے ہیں نا یہ کہ جی کراچی کو سویپ کر دیں گے, حیدرآباد یوں کر دیں گے. یہاں تو کچھ نہیں ہوا. ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, ان کے جو لیڈر تھے, بڑے پارلیمانی لیڈر کہہ لیں یا جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے میئر کے, اور وہ اسمبلی میں ممبر ہیں, وہ اس حلقے سے ہار گئے جس حلقے سے وہ ایم پی اے چنے گئے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے, الیکشن ہونے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ہوا ہے, یہ ویو ہے, یہ جلدی ختم ہونے کو ہے. آپ کیوں کہتے ہیں یہ ویو جلدی ختم ہونے کی, اور آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگی تو لگ پتہ جائے گا, یہ آپ سے سندھ کی حد تک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اور جب پراپر طریقے سے الیکشنز ہوں گے تو یہ جو خان صاحب کی بیانیاں ہیں اور ایک انہوں نے ایک پورا بنایا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ, دیکھیں اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, سوشل میڈیا بھی بہت ہے, ہر کوئی پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ جو ایک یوتھ اور دوسروں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ جی اب وہ خود دیکھ رہے ہیں ہر چیز پہ یو ٹرن لے رہے ہیں. مجھے خان صاحب کی کوئی ایک چیز ایسی کوئی بھی ان کا آ کے بتا دے کہ جس پر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہو, جو انہوں نے بات کی ہو اور اس پہ وہ قائم رہے ہو. مثال کے طور پر آپ شروع سے ذرا دیکھ لینا, مشرف صاحب مرحوم کے لیے کہتے تھے کہ جی وہ ان پر جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو کہتے تھے جی ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بعد میں حکومت میں آئے تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. پھر وہ آ کر کہتے تھے کہ جی چودھری صاحبان کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے. اب دیکھ لیں کہ ان کو انہوں نے اپنا ایون صدر مان لیا. لیکن اس پہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو صدر بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو صحیح مشورے دیتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑیں, اسمبلی توڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. اور دیگر جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں خان صاحب آپ توڑیں اسمبلی. اب توڑنے کے بعد جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ وہ فورسی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مشورہ ٹھیک تھا, تو یہ بندہ صدر ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور تو میرے کہنے کا مقصد ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا نا, کرپشن 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 کی کہانی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا فرا گوگی اور پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں خان صاحب کی, کہ وہ بھی ان کی چیز ثابت نہیں ہوئی. پہلے بڑا قصیدے پڑھتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے, آپ نکالیں, آپ کے پاس تو سارا چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جی وہ دیکھیں ایسے جنرل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور اب ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئے. انہوں نے ان کو لائے کسی طرح بھی, آر ٹی ایس کو جو کچھ ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا ایون پنجاب میں بھی
ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی حکومت بنانے کی. بہت سارے آزاد اراکین کو ان میں زبردستی شامل کرایا گیا, وہ طریقہ بنایا گیا, جو کچھ بھی تھا. پھر ان کے جو اجلاس ہوتے تھے ان کو ایون ان کے جو کورم تھا اس کو پورا کیا جاتا تھا. انہوں نے جو بل پاس کرانے ہیں ان کو پورا کیا جاتا تھا. پھر جو ان کے الائز بنائے گئے, حکومت تو نہیں بن سکتی تھی ان کی, ان کے پاس بڑا کچھ کرنے کے باوجود بھی, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی وفاق میں حکومت بنانے کی. پھر ان کو مانگے تانگے کی ان کے بنائے گئے کولیشن گورنمنٹ ہوئی ان کی, اور وہ شروع دن سے ان کی طرز حکمرانی سے اور ان کی بے وقوفیوں سے سب ان سے نالاں تھے. مینگل صاحب تو انہیں شروع والے دنوں میں ان کو چھوڑ گئے, پھر باقیوں کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا کہ بھائی نہیں ان کو چلنا چاہیے. ان کو فل سپورٹ دی گئی اوپنلی, جس پہ سب لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب ایک سینئر پروفیشنل جنرل تھے, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, تو وہ برسر عام میڈیا ہو, کہیں کوئی ایونٹ ہو, وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتے تھے, دوسروں کو کرٹیسائز کرتے تھے, اور پھر خان صاحب بھی ان کے قصیدے پڑھتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے سر کہ ہمارے ملک کی پولیٹکس میں اداروں کا اہم رول ہوتا ہے. پھر وہ ان کے کوئی لاڈلے ہوتے ہیں, اپنی انسانی سمجھ ہوتی ہے نا, سوچ ہوتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کوئی بہترین بندے ہیں, اور انہوں نے ان کو فل پروٹیکشن دی, سپورٹ کی. لیکن ان اداروں کے لیے سب سے اہم ملک ہوتا ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لائے ہوئے لاڈلے وہ آ کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. وہ رول کیا تھا کہ وہ انہوں نے فون کرنا بند کر دیا. اس پہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں, اور پھر خان صاحب آپ نے ان کا دیکھ لیں کہ جی میرے خلاف تو نو کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا, آ کے دکھائے. پھر جب وہ موو ہوا تو بولے اب یہ کامیاب نہیں ہوگا. جب وہ کامیابی کے قریب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے, وہ امریکہ کی سازش, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سائفر لہرا دی. اور پھر اب ان کو منتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ امریکہ میں بھی پوری ایک لابیسٹ انہوں نے ہائر کیے ہیں, فارم کی ہے. یہاں بھی آئے دن ان کے سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اور مطلب یہ تضاد ہے, یہ خان صاحب کے دو رخ ہیں جن کو اب عوام جو ہے سمجھ رہا ہے. اور پھر آ کے ایسی بیان دیتے ہیں, جب بھی ان کو بہت زیادہ میڈیا ان کو ٹائم دیتا ہے کہ جی میں آ کے اب یہ کر دوں گا. بھائی آپ پہلی دفعہ آ رہے ہو, آپ نے 4 سال تقریباً کچھ ماہ کم اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ایک بریک لے لوں. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں 1-2 سوالات چھوڑ کے گیا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بیچ میں اشتہارات آ جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایڈز آ جاتے ہیں, تو ذرا لوگوں کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. میں نے شاہ صاحب آپ سے پوچھا تھا کہ دیکھیں IMF کے پاس جانے میں ٹھیک ہے, PTI نے بھی دیر کی, اسد عمر صاحب نے 1 سال کا ٹائم لگا دیا, پہنچتے پہنچتے ان کے پاس IMF کے وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہو گئیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے بھی تھوڑا ٹائم لگا دیا, اور IMF پھر دین IMF اٹس اے لینڈنگ ایجنسی, سو وہ اپنے پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرتے ہیں نا. سو چلے وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا PTI میں. اب جو اس دور میں اس وقت تو آپ PDM کا حصہ ہیں, حکومت کا حصہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب اگر 3-4 مہینے پہلے چلے جاتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا. اینڈ سیکنڈلی ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی, آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. جس نے بھی IMF کے ساتھ ڈیل کی ہے, 2 فائنانس منسٹر جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. مطلب آپ PTI کی حکومت کو بھی دیکھ لیں, اس کے بعد بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو جو ڈیل ہوتی ہے IMF کے ساتھ, اس کے بعد ایک فائنانس منسٹر جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. 2 تو ہو چکے ہیں ابھی تک. سو ابھی یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے IMF کی ڈیل میں, یہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ اسحاق ڈار صاحب خدا نخواستہ کہ فارغ نہ ہو جائیں. اسحاق ڈار صاحب کے فارغ ہونے کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو فارغ وہ کر رہے ہیں یا نہیں. اچھا, لیکن دیکھیں یہ کوئی 3-4 ماہ کی ڈیلے نہیں تھا, مے بی کچھ دنوں کا کوئی ڈیلے ہو. ادروائز یہ IMF کی طرف سے آپ کو اندازہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت کے آخری ایام تھے
تو انہوں نے کہا جی ہم مائنز لگا کے جا رہے ہیں جو انہوں نے ریڈکشن کی تھی پرائسز میں. اور پھر آپ نے بعد میں بھی دیکھا کہ کس طرح شوکت ترین صاحب دو جو صوبے ہیں ان کے فائنانس منسٹر صاحبان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے لکھ کے نہیں دینا یا دوسرے لیٹر لکھ دیں تاکہ اس میں یہ رک جائے یہ جو سارا ایشو ہے. اس کی تو کلیریفیکیشن دے چکے ہیں, لیکن وہ کلیریفیکیشن ایسے ہی تھی نا, ایک چیز کر کے اور بعد میں پھر آگے پیچھے وہ کریں تو مناسب نہیں ہے. لیکن اس طرح کا وقت پہلے بھی آیا تھا نا. سی ایم سندھ جو ہے, سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی نا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لیکن جیسا بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا, لیکن اگر وہ ملک کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اہم تھا, ضرورت تھی ہمیں, تو سی ایم سندھ نے تو مخالفت نہیں کی. انہوں نے تو کبھی کسی کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ بھائی ایک چیز ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے بھی اختلافات ہوں, جب خان صاحب کی حکومت تھی, چیئرمین بلاول صاحب ہوں, میاں صاحبان ہوں, یا جو مولانا صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کی طرف سے, ان سب نے جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تھا ملک پہ تو وہ واضح طور پر اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت ملک کی وجہ سے. لیکن کبھی اس سائڈ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. میں بھی کچھ دن جو آپ کا سوال تھا سر کہ ان کی وجہ سے, ڈار صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن وہ فیصلے تو مشکل ہوتے رہے ہیں نا. کوئی بھی مشکل فیصلہ رکا تو نہیں, کیونکہ اس وجہ سے نہیں رکا کہ ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس وقت ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ان کی باتیں مانتے تو دیگر ممالک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی پہلے آپ سب کو, اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, بالکل سب نے کہا جی آپ کے ساتھ اگر وہ اسٹینڈ, سعودی عربیہ نے, اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اس وجہ سے یہ مختلف مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب وہ جو سازش کی بات ہوئی وہ جو بائیڈن سے شروع ہوئی اور پھر آ کے محسن نقوی صاحب پر رک گئی, جو خان صاحب نے الزامات لگائے. پھر خان صاحب جب حکومت جانے والی تھی تو اسمبلیوں سے بھی چلے گئے, اب بعد میں پھر آنے کی شروع کی. ابھی بھی یہ اسمبلیاں ایک منٹ رکیے گا, میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں, بٹ دین اگین پہلے آپ لوگ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں خان صاحب کو رہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ مطلب میری آئی ہیڈ بین سیئنگ دس آن ایئر کہ عمران خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا, وہاں پہ اوپن فیلڈ کھلا میدان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. بٹ دین اگین آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے؟ پھر میں پروونشل کی طرف بات جی ہم تو 100% چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ رہتے, اپنی بات اسمبلی میں کرتے. دیکھیں پاکستان میں پارلیمنٹ کی ایک اہمیت ہے. اب یہ بھی عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کی توقیر چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو استحکام چاہتے ہیں, اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہو. وہاں سے بھی انہوں نے پہلے تو اس کو, آپ کو علم میں ہے کہ وہ جو ان کے ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں اور صدر صاحب نے خیر سے انہوں نے بھی وہ فیصلہ صادر کر دیا, بعد میں وہ انڈیو ہوا کورٹس کی طرف سے. تو اب یہ پنجاب اور کے پی میں کیا ایشو تھا؟ کوئی گورنر رول لگایا جا رہا تھا, کوئی ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی وفاقی طرف سے دی جا رہی تھی؟ نہیں, انتشار پھیلانا ہے. اب وہ انتشار پھیلا دیا, حالات دیکھ رہے ہیں ملکی معاشی. اب یہ اکتوبر تک انتظار نہیں ہو سکتا تھا, اور یہ ایک سموتھ کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, جو ویسے تو نیشنل اسمبلی کے تو وہی ہونے نا, اگست میں اسمبلیوں کا ٹینیور اس کے بعد اگست میں ہوگا, وہ 60 یا 3 مہینے کے دونوں کو. ہم تو اکتوبر میں ہی چاہتے ہیں نا, اگست میں ختم ہو, سپٹمبر اکتوبر میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں اکتوبر میں آپ کو جو اتنے فیصلے ہوئے ہیں, جس طریقے سے انفلیشن ہوئی ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے, جس طریقے سے یہاں پہ یوٹیلیٹیز کے بل جو ہے وہ راکٹ ہائی چلے گئے, اور جس طریقے سے یہاں پہ سب ڈالر ادھر ادھر سارا اکانومی دھرم برم, آپ کے خیال میں اکتوبر میں آپ لوگ اگر الیکشنز کی طرف, اکتوبر میں بھی جائیں اگر آپ الیکشنز میں,
تو آر دا پیپل گوئنگ ٹو سپورٹ یو؟ دیکھیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ہلکے میں جا کے ووٹ مانگنا؟ میرا عرض یہ ہے ان سب چیزوں کے باوجود لوگ باشعور ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں الیکشن زیادہ جنرل طور پر ہوں گے, مکمل ہوں گے, تو خان صاحب کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا کہ ان کی لگ پتہ جائے گا. وہی نا, ان کو لگ پتہ جائے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہم تو اب بھی چاہتے ہیں اگر عدالتوں نے, یہ میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کی سوچ بتا رہا ہوں, یا میں چاہتا ہوں یہ جی کہ اگر جس طرح اب اس نے ایک انتشار پھیلائی دیا, جی اب پھر جس طرح فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا جس پہ بھی بہت سارے کوسچنز ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن کراتی ہے, میں تو ریکویسٹ کروں گا اپنی لیڈرشپ سے کہ سندھ کے انتخابات بھی کرا دیے جائیں. ایک منٹ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل اس بات پہ ہوں کہ ایک سیاسی میں ورکر ہوں, اور میں ایک سجیشن جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو ضرور دوں گا کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں مطلب کے پی کے میں اور پنجاب میں اگر الیکشن ہو رہے ہیں, ہاں, تو ہم تیار ہیں ہم بھی سندھ میں الیکشن کرانے کے, اور بلوچستان کو بھی کرانے چاہیے پروونشل اسمبلی کے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے پی کے اور پنجاب میں ہو رہے ہیں, میں آپ ہی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں, بالکل, اگر کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ سندھ میں بھی الیکشنز کرا لیں اور بلوچستان میں بھی کرا لیں ساتھ ہی. یہ آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ اندر کی کوئی خبر بتا رہے ہیں کہ اندر کی کوئی کہانی بتا رہے ہیں مجھے؟ نہیں, آپ نے اس چیز پہ برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے اس پہ برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. میں صرف ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ میری سوچ ہے, اپنی سوچ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سارے اکٹھے کرا دیں؟ سارے اکٹھے کرا لیں. ہم دیکھیں یہ جو ایک بنا دیتے ہیں کہ جی الیکشن سے فرار ہو رہے ہیں, الیکشن نہیں چاہ رہے, ایسا نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں الیکشن. اچھا جب خان صاحب حکومت میں تھے سب کہتے تھے الیکشن کراؤ, یہ نہیں کراتے تھے. نہیں تو آپ بھی تو یہی کرتے تھے نا, آپ لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب اس کو فارغ کر کے ہم الیکشن کرائیں گے. دیکھیں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ملک کا حال کر دیا, اگر اس ایک منٹ سر دیکھیں رانا صاحب, اگر اس وقت الیکشن ہوتے, وہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی, اس کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت کی جو باتیں ہو رہی تھی. کوئی آپ کو مدد نہ کرتا. جس طرح کے حالات خان صاحب چھوڑ گئے تھے, کیا اس وقت مہنگائی نہیں بڑھ رہی تھی؟ آپ ریزرو دیکھیں, یہ جو بڑا باتیں کرتے ہیں, آپ ایک سال کا نکال لیں نا, ان کا جو لاسٹ ایئر ہے اس میں کتنے ریزرو تھے, اور جب یہ گئے ہیں اس وقت کیا وہ صرف ٹرینڈ دیکھیں, وہ ٹرینڈ دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ اگر کوئی اس طرح کا انتشار والی صورتحال ہوتی, وہ اس طرح کی الیکشنز کی طرف جایا جاتا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی, تو بہت عجیب سے حالات ہوتے یہاں. شاہ صاحب جب حکومت گئی عمران خان کی, تو اس وقت میاں محمد نواز شریف اینڈ شاہد خاقان عباسی کا یہ مائنڈ سیٹ تھا اور ان کے سوچ تھی یہ کہ ایک ہفتے کے اندر اندر الیکشن اناؤنس کر دیتے. جی ٹھیک ہے جی, بقول ان لوگوں کے جو کہ اس میں شامل, مطلب کہ نون لیگ میں شامل نہیں تھے, لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کے جو اتحادی تھے, ان کے اتحادی تو آپ ہوئے, پیپلز پارٹی ہوئی, اتحادی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہوئے, سو ان کے جو اتحادی تھے وہ کہتے تھے نہیں جی حکومت میں رہتے ہیں ابھی. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے وہ یہ ڈیلے نہیں چاہتی. اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں, اچھا الیکشن سے نہیں چاہتی نا. اگر وہ وقت تھا الیکشن کرا دیتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ لوگوں کو نہیں تھا کوئی اعتراض نہیں تھا. تو وہ جو بات وہ کہتے ہیں, اگر ان کی سوچ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ, دیکھیں ایشو یہ تھا کہ سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ الیکشن, جس طرح خان صاحب, پھر کہاں پہ چینج کہاں پہ آئی سوچ میں؟ ساری صورتحال سامنے لائی گئی کہ اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ کیئر ٹیکر آتے ہیں, اور جو اس وقت حالات ہیں تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہو جائیں گے ملک کے لیے. تو اس وجہ سے What you are saying is کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا, اگر عمران صاحب کی حکومت چلی گئی تھی تو اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 10 روز بعد اگر آپ الیکشنز اناؤنس کرتے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا, تو اس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا, اس کی بات ہی نہ مانی جاتی نا. جو وہ کرائسس مزید بڑھ جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے یہ اتنی بڑی ذمہ داری
یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ملک کی وجہ سے. انہوں نے اپنی, ظاہر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب اتنی مہنگائی ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے, تو جب الیکشن میں جایا جائے گا تو پوچھیں گے نا. آپ پوچھیں گے نا جی کہ آپ ہم ووٹ لینے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا سال میں. لیکن اگر صرف اپنی سیاست بچانی ہوتی اور ملک کو قربان کرنا ہوتا تو جو محب وطن لوگ ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ اگر اکتوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں شاہ جی, تو آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی سیاست فار دا ٹائم بینگ قربان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ سے باہر نکل کے نہیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, بہتری آئے گی. یہ جیسے IMF کا ایشو سالو ہوتا ہے اور پھر کچھ دنوں میں بہتر چیزیں ہوں گی اور لوگ باشعور ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ کون تھا جس نے یہاں تک ملک کو لائے ہیں, اور پھر انہوں نے جو بہتری لائے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہے, لیکن ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, کانفیڈنٹ ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے ٹائم پہ اس میں الیکشن جیتیں گے اور خان صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ایک اور بات سیاسی ورکر کی کہ اب آنے والی جو تاریخ ہے اس میں عمران خان کو جو یاد رکھا جائے گا وہ ایک کامیاب ترین کرکٹر اور ناکام ترین پرائم منسٹر کے نام سے. اور یہ اب قصہ پارنیاں ہوتے جا رہے ہیں جو انہوں نے الزام لگایا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پہ کہ جی وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں, جان سے مروانا چاہتے ہیں. یہ جان سے مروانے کی بات نہیں تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصارت نے ان کی سیاسی موت کی ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے یہ دن دور نہیں ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی نہیں ہے. جس طرح کے خان صاحب کی جو ایشوز ہیں, اب وہ جیل بھرو تحریک, صبح کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیل بھرو اور بعد میں ان کو کہتے ہیں شام کو مجھے بچاؤ, سارے زمان پارک پہنچ جاتے تھے. تو بھائی اگر جیل بھرو تحریک ہے تو لیڈرشپ خود نکلتی ہے, خود ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں. جیل بھرنے ہیں تو جا کے دیتے ہیں نا, کیوں ضمانتیں کرا رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اگر ہسٹری بھی دیکھیں ہم تو اس میں کامیاب نہیں ہوئی ہے سچ کبھی بھی. اور اس وقت یہ پرٹیکولر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پالیٹکس میں, اور یہ ٹائم جو تھا وہ جیل بھرو تحریک کی موومنٹ کا پرابلی نہیں تھا, اور وہ آبجیکٹیو شاید وہ اچیو بھی نہ کر سکیں جو کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب. لیکن دین اگین آگے چلتے تھوڑا سا اسمبلیز توڑنے کا جو فیصلہ تھا وہ تو یہ تھا, اس لیے تھا کہ PK کی اور پنجاب کی خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں, اگر جنرل الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو کم از کم 2 صوبوں میں ہو جائے. تو اگر اب فیصلہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے, سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا, اب یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ نے ایک بہت بڑی سویپنگ سجیشن دی ہے کہ جناب صرف 2 صوبوں میں کیوں, باقی 2 صوبوں میں بھی کرا لیں. بالکل ٹھیک ہے. سو if we اگر اس سجیشن کو اگر ہم دوسرے طریقے سے لیں تو دیٹ مینس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل فلیج جنرل الیکشنز کی طرف جائے. دیکھیں ہمیں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے کوئی ایشو نہیں. آپ نے دیکھا یہ جتنا مرضی ہے کہہ لے, میں تو چلیں بلدیاتی آپ کو میں نے مثال دی, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ملیر بھی جیتا, ملتان بھی جیتا پیپلز پارٹی نے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے الیکشن سے, اور اگر ملکی حالات اجازت دیتے ہیں تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے چاہیے. لیکن اس وقت جو انہوں نے انتشار پھیلایا, خان صاحب انتشار خان ہے, الزامات خان ہے, جس طرح الزام لگاتے ہیں اس طرح انتشار پھیلاتے ہیں. اب انہوں نے ایک انتشار پھیلا ہی دیا ہے یہ صوبائی اسمبلیوں والا, تو پھر صوبائی اسمبلیوں 4 ہونی چاہیے, نیشنل اسمبلی ٹائم پہ ہو. اچھا, سو دا سجیشن ہے کہ 4 صوبوں میں کرا دے, نیشنل بعد میں کرا دے. نیشنل جب ٹائم آتا ہے اس کا اس وقت کرا. اوکے, سو اس سے پولیٹیکل کرائسس نہیں ہوگا؟ صحیح, وہ ایک کرائسس کی طرح لے کے جا رہے ہیں نا خان صاحب, انہوں نے ڈال دیا ہے نا کرائسس میں. اگر آج نیشنل اسمبلی مطلب قومی الیکشن کرائے جاتے ہیں تو قومی گورنمنٹ بنے گی نا. وہ جو آ کے قومی گورنمنٹ میرے کہنے کا مقصد ہے, قومی گورنمنٹ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ جو عبوری حکومت کہی جاتی ہے وہی بنے گی نا. اس کا کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ IMF اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گی جو ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں, ہے اس طرح کا کوئی وہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں.
نہیں ویسے دس از آن دا لائٹر سائڈ کہ یہ قومی حکومت کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ جی جی آپ کی میڈیا پہ سن کے ایک بریک لے لوں واپس آتا ہوں. ناصر شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے. ناصر شاہ صاحب یہ تو آپ نے ایک نا جو کرائسس نظر آ رہا تھا اسلام آباد میں اس کو تو آپ نے کسی حد تک ڈیفیوز کر دیا. آپ نے تو ایک مطلب آپ نے کہا جی کہ الیکشن کرانے ہیں ساری صوبائی اسمبلیوں کو کرا لیں, مسئلہ ہی ختم کریں. اور یہ جو ٹیگ آپ پہ لگا ہوا ہے کہ ہم الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, ہم الیکشنوں سے کوئی بھاگ نہیں رہے, آ جائیں کرا لیں. جہاں پہ 2 کے کرانے ہیں صوبوں کے وہاں پہ 2 اور کے کرا لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ سجیشن آپ کی مان لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر سپوزٹلی مان لی جاتی ہے, تو اگر میں سندھ کی حد تک یا کراچی کی حد تک بات کروں پی ٹی آئی کی, وہ آبویس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جہاں پہ 8.5 لاکھ ووٹ ملا تھا ان کو پی ٹی آئی کو الیکشنز میں, ان کے کچھ لیڈران بلکہ میجورٹی آف دا لیڈرانس جو یہاں پہ موجود تھے سندھ کے اندر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی, وہ ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پوری کر سکی, بالکل نہیں کر سکی. سو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اینڈ سیکنڈلی میں ساتھ ہی ایک اور سوال بھی کر دیتا ہوں, از دا ایم کیو ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود یو گائز, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی, یا ایم کیو ایم خود ایز اے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ ابھرے گی؟ دیکھیں الیکشن تو جب بھی ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے طور پر لڑے گا. ٹھیک, یہاں پہ ایم کیو ایم اپنے اس میں حصہ لے گی, پیپلز پارٹی اپنے اس پہ حصہ لے گی, جو بھی جس طرح مولانا صاحبان ہیں کولیشن میں تو ہے نا اوپر, لیکن ہر کوئی اپنا الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے, آپ جو پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو یہ ووٹ ملے نہیں تھے, دلوائے گئے تھے. اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ فوری جو آیا تھا رزلٹ, جب واڈا صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تو جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں پہ 6 نمبر پہ آئی تھی, فیڈرل گورنمنٹ انہی کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ووٹ پی ٹی آئی کا تھا, یہ ایک موقع ضرور ملا ان کو, دلوایا گیا جہاں سے بھی ملا, لیکن وہ آپ والی بات کہ انہوں نے ڈیلیور بھی نہیں کیا. وہ صرف وعدے کرتے رہے. خان صاحب ایک رات کراچی میں نہیں رہے, مطلب کراچی شہر کو چھوڑ دیں, ہمارے پورے صوبے میں سندھ میں ایک رات نہیں رہے. 4-5 گھنٹوں سے میکسیمم جو ان کا اسٹے ہے سندھ میں وہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہا اس پورے ٹینیور میں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنے یہاں پہ دیے گئے جو تھے ایم این ایز کی تعداد دیکھ لیں, ایم پی ایز کی تعداد دیکھ لیں. اور لیکن وہ ایسے ہی تھا نا. اب بلدیات میں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ملا انہیں. تو ہم بہت کمفرٹیبل ہیں سندھ میں, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں کراچی میں بھی الیکشنز میں ہماری سیٹیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں, بائی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں بڑھی ہیں, اور ہم نے یہاں پہ خدمت کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے سندھ میں, ظاہر ہے ہماری حکومت سندھ میں, ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا میڈیا, سوشل میڈیا اور پھر بہت ساری چیزیں کہ جی سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. 2008 میں بی بی شہید ہوئی تھیں اور بڑا ایموشنل ووٹ تھا. پھر اس کے بعد 2013 کا الیکشن ہوا, پھر 2018 کا الیکشن ہوا. سندھ میں 2018 میں ہم نے 2013 سے زیادہ ووٹ بھی لیے, زیادہ نشستیں بھی لی. اور انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہوگا 2023 میں, اس میں مزید ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. یہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے ڈیولپمنٹ کا, بھلائی کا, بہتری کا, لوگوں کو روزگار دینے کا, لوگوں کی سپورٹ کرنے کا, اس پر عمل کیا جا رہا ہے. وائی از اٹ سو کہ اگر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باتیں کر رہے ہیں آپ, چیف منسٹر صاحب کی باتیں کی آپ نے سارے پازیٹیو پوائنٹس جو ہیں ان لوگوں کے ہائی لائٹ کیے آپ نے. بٹ دین اگین وین اٹ کمز ٹو میڈیا, مطلب اگر آپ اتنا کام کرتے ہیں تو میڈیا ہینڈل کرنا, یا میڈیا کے اندر کم از کم
ہینڈل تو میں غلط لفظ یوز کر گیا, میڈیا کو اپنی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ لوگ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ وہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ہم تو بہت بیان کرتے ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں اس وقت میڈیا پہ اس میں ہی دیکھ لیں جو ہمارے اشتہار ہوتے ہیں, پیڈ جو چیزیں ہیں. نہیں ایک منٹ رک جائیے, جی پیڈ پہ کیوں جانا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں, آپ نے اتنے اچھے اگر کام کیے ہوئے ہیں تو وائی ڈو یو ہیو ٹو گو فار پیڈ ایڈورٹیزمنٹ؟ اس میں اس وجہ سے کہ ہمارے جو میڈیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کو, اچھا مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں دل کا علاج مفت جو ہے کہیں اور ہو رہا ہے؟ اتنی اچھے بڑی کام تو خود بولتے ہیں نا. سر میں آپ کو عرض کر دوں, کہیں پہ ہو رہا ہے مفت جو ہے, اور صرف کراچی میں نہیں, اب اس وقت تو موسٹلی پورے ہمارے صوبے میں کہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے اس پہ آپ کو چیسٹ پین سینٹر تک ملیں گے, بڑے جو ہمارے سینٹر ہیں اپنی جگہ پہ. پھر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ یہاں پہ, کینسر کے جو علاج ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے, بچوں کے جو امراض ہیں ان کا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے, اور یہ سب فری ہیں. بلکہ یہ صرف سندھ کے لوگ اس سے مستفید نہیں ہوتے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ ابھی یہ مینگرووز ہیں, یہاں پہ جب سے سندھ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہاں پہ کام کیا. اس وقت کاربن کریڈٹ کی مد میں ہمیں جب ڈالرز کی اتنی پریشانی ہے, ڈالرز آ نہیں رہے, تو سندھ گورنمنٹ کا ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ, اس کی کارکردگی کی وجہ سے 20-25 ملین جو ہے ڈالرز ہمیں ملے صرف اس سال, اور پھر آگے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ ہم نے وہاں پہ مینگروو لگائے ہیں, اور وہ جو کاربن کریڈٹ کی مد میں ہمیں اتنے ملین ڈالرز مل رہے ہیں. یہ تو میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے, کاربن کریڈٹس کیا ہوتے ہیں, یہ کیسے اس میں پیسے آئیں گے. پھر یہاں پہ مختلف جو مثال SRSO ہے, سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے, بڑا شیئر سندھ گورنمنٹ کا ہے, یورپین یونین بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. 9-10 لاکھ کے قریب گھرانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا گیا ان ایریاز میں, اور وہ سب خواتین, اور وہ جو ایک رولنگ ہوتی ہے نا جو لون چھوٹے دیے جاتے ہیں, اور وہ 100% ان کی ریکوری ہے, ریکوری بھی ہے, وہ انٹرسٹ فری ہے جی, ان کی ریکوری بھی ہے, اور وہ پھر آگے انہی کو پھر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے, اور وہ خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنا پورا گھر چلاتی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہا کہ ہم تو چلے اپنے طور پر ایک میڈیا کو سپورٹ کرنے کا پروگرام بھی ہے نا, اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں, جو حالات ہیں میڈیا انڈسٹریز کے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کو پیز نہیں مل رہی ان کو, بلکہ کووڈ کے دنوں میں آپ کے یاد ہوگا کہ صرف سندھ گورنمنٹ سپورٹ میں آگے آئی میڈیا کے لوگوں کے لیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ ان کی لائبلٹیز بھی دیں, اور مزید ان کو ایڈورٹائزمنٹ بھی دیں, تاکہ یہ اپنے لوگوں کو نہ نکالیں. آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں ہم نے انہیں مکمل سپورٹ کی صرف, اور لیکن چیئرمین صاحب کی ایک شرط تھی کہ صرف اس شرط پہ آپ کو یہ سارا سپورٹ کی جائے گی کہ آپ اپنے لوگوں کے ان کی تنخواہیں بھی دیں گے, اور ان کو نہ جو ایک دم شروع ہو گیا تھا کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, ہیومن ریسورس کٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا, تو ہم تو ہمیشہ ورک فرام ہوم بھی تھا ویسے, لیکن کئیوں کو تو سلیش کیا جاتا, سلیش کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, بہت بہت شکریہ, ہمیشہ آپ کے ساتھ خوشی ہوتی ہے. سیم ہے جی, سیم. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.